السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن کے بارے میں کس کس نے کچھ سوچا جا کر کچھ کرنے کا کام کیا یا نیت کی یا تیاری کی؟ جی السلام علیکم. کل جب میں وصیت لکھنے لگی اور اس سے پہلے میں نے اشیاء کی لسٹ بنائی تو ہر چیز پہ شکر ادا کیا. پہلے کبھی بھی مجھے شکر نہیں ہوا تھا، پہلے ہمیشہ شکوہ رہتا تھا کہ یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ بھی چیز نہیں ہے، لیکن کل جتنا شکر ادا کیا شاید میں نے کبھی بھی نہیں کیا. الحمدللہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی جو ہماری ملکیت میں ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھی پہلے لسٹ بنائی اور اس سے پہلے ہم نے تعلیم الاسلام میں جب وصیت لکھی تھی تو اس ٹائم میرے پاس 5 پارے تھے اور میں ان پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ میں کسی کو دے دوں گی. لیکن کل جب میں بنائی تھی تو میرے پاس 30 پاراز تھے اور 3 قرآن پاک تھے جو میرے اپنے تھے. وہ جب میں بنا رہی تھی لسٹ اور پھر میں نے بعد میں وصیت لکھی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے 7 پیسے جو تھے سب چیز ڈیوائڈ کر کے لکھ دی تھی. الحمدللہ. تو کہتے ابھی تک لسٹ بنا رہی ہیں، مکمل نہیں ہوئی. یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ حساب کس کس چیز کا دینا ہے، کیا کچھ ہے ہمارے پاس، کوئی اور کچھ. یہ کہتی ہیں کہ کہیں یہ کل درس پہ گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی معاملات کے علاوہ بھی وصیت ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے اویئرنیس. جی آپ صحیح ہے. بالکل. دیکھیے آپ انڈیویجول تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرے. گھر میں رہتے گھر کا ایک حصہ ہے، تو جب کوئی بھی کام کریں گے تو مشاورت سے ان کو بتا کے یا ان کے علم میں تو آئے گی، تو پھر بعضوں کو تو ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو قبل از وقت کی بات سمجھتے. تو ایسی باتوں پر کام اینڈ کوائٹ اور اسے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر وصیت لکھنی چاہیے جو 2 راتوں سے زائد نہ گزرے اور انسان لکھ لے اپنے لیے. جی اپنی بھی وصیت کی اور ساتھ ساتھ میں والدہ میری آن لائن کلاس سن رہی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، وصیت کس کو کہتے ہیں. پھر 3-4 ان سے میں نے سوال کیے تو الحمدللہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ. میری مامی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2005 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو شی واز اے ویری پائس وومن اور کلمے پر موت ہوئی تھی ان کی. انہیں سیالکوٹ لے کے گیا کیونکہ انہیں دفنانا ادھر تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ ماموں نے بعد میں بتایا کہ مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مطلب میری جو پردے کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے، اور سیالکوٹ میں اس پورا دن لائٹ نہیں تھی. مطلب میں یہ سوچی تھی کہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دیتے ہیں. الحمدللہ. انتظام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کی وصیتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز میں وصیت لکھی جاتی ہے اور کیسے لکھتے ہیں. رب العالمین. عالمین ایک عالم نہیں کئی عالم، اور ان میں سے ایک عالم اور اس کا ایک حصہ میں. اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے بہت ہیں. اگر میں اس کے حکم پر نہیں چلوں گی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں. وہ تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کمایا، اور اگر وہ راضی ہے تو سارے جہان ہمارے موافق. اس لیے میری اول و آخر ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا، اس سے میرا مقصود اپنے رب کو راضی کرنا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری عبادتیں، ساری قربانیاں، ہر طرح کا عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو. اگر وہ ناراض ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ چھوڑ دے گا بلکہ باقی اس کی تمام اطاعت گزار مخلوق بھی الگ ہو جائے گی، وہ بھی چھوڑ دے گی. اس لیے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو. ہماری زندگی کا واحد مرکز و محور یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے ہر عمل سے، ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ، ہر خیال، ہر آئیڈیا، ہر چیز کے ساتھ. کچھ بھی جو ہمارے پاس، چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل. اور جہاں کسی اور کا خیال ہے، کوئی اور شریک ہونے لگے تو فوراً جھٹک دے کہ نہیں، میرا رب بڑا ہے، مجھے جو کچھ کرنا بس اس کے لیے کرنا ہے، چاہے وصیت کرنی ہے یا کچھ اور. یعنی وصیت بھی جو آپ لکھیں گے تو بندوں کی رضامندی کے لیے نہیں لکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے.
تو آج کا موضوع ہے کہ وصیت پر عمل درآمد کیسے ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ جائز وصیت پر عمل کرنا لازم ہے. اگر وصیت ناجائز ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اگر وصیت غلط ہو تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پورا کرنے میں وصیت کرنے والے کی تو اطاعت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی. تو کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا جائے گا، خصوصاً ایسا کام جس سے حقداروں پر ظلم ہو رہا ہو. سورۃ البقرہ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، یعنی جائز وصیت کو، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی وصیت جائز ہے تو تبدیل نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ناجائز ہے تو تبدیل کی جا سکتی. بچے کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا. غسان کے ایک بچے نے، ایک قبیلہ ہے، اپنے ماموں کے لیے وصیت کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے اس وصیت کو جائز کر دیا کہ اگر اس وصیت کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے تو خواہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے اس کو آنر کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا. ناقابل قبول وصیت، ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جب کہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو، تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی. ایسی وصیت ضرر رساں وصیت کہلاتی، نقصان پہنچانے والی وصیت. تو وصیت کی شرائط میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، نہ کسی حقدار پر، اور نہ ویسے بھی کہ آپ جس کو وصیت کر رہے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیں، پریشان کر دیں، یعنی بوجھ نہ ڈالیں دوسروں پر. حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی کسی کو یہ وصیت کر جائے کہ تم میری قبر پر چراغ جلاتے رہنا، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وصیت سننے والے یا وصیت لینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس کو نہ کرے، کیونکہ وہ کسی انسان کے کہنے سے، جو زندہ ہے اس کے کہنے سے بھی غلط کام نہیں کرے گا. کہاں یہ کہ کوئی کہہ کے مر گیا اور یہ انسان اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے یا گناہ کے کاموں میں ڈالے، تو ایسا نہیں ہوگا. موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت، نیز یادداشت سے محروم یا کوئی مخبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر ورثاء کا اطمینان نہ ہو، تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ جب ہوش میں نہیں ہوتے، نیم بے ہوشی میں ہیں یا بیماری میں یا تکلیف میں ہیں، اور کچھ اور لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں، اس پہ سائن کر دیں، تو وہ پھر اس طرح ویلڈ نہیں ہوگی جس طرح ایک صحیح صحت مند انسان کی وصیت ہوگی. تو اس میں اگر کسی پر بھی زیادتی ہوتی ہو تو کسی سے مشورہ کر کے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی اس نے کسی حرام کام کا حکم نہیں دیا، لیکن جو کہا ہے وہ دوسرے کے حق میں نقصان دہ، کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر تبدیلی ہوگی. غلط وصیت کو بدل دیا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت 182 میں فرمایا، پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے کہ اس نے کسی کو فیور کیا ہے یا غلط کام کہا ہے، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی زندگی میں ہی اس کو ریورٹ کر دے، واپس کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا. ایک بچہ تھا، اس پہ یہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا. سعد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے، آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے. اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو مجھے ملے یہ میرا بھائی. یا رسول اللہ، میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا، وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی، شکل دیکھی، تو اس کی عتبہ کے ساتھ واضح مشابہت تھی. آپ نے فرمایا، عبد لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں. اصل میں جس لونڈی کا بچہ تھا وہ پہلے عتبہ کے پاس تھی، اور عتبہ کون تھے، کس کے بھائی تھے؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دور جاہلیت میں یعنی خاندانی نظام جو تھا بعض جگہوں پہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا، اور کوہبہ گری بھی بہت عام تھی. لونڈیاں پراسٹیٹیوشن کا کام کرتی تھی، اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سب مردوں کو اکٹھا کر لیتی تھی جس سے اس عورت کے تعلق ہوتے، اور جس کے نام وہ چاہتی منسوب کر دیتی عورت.
یا جس سے وہ ملتا جلتا ہوتا وہ بچہ اس کو مل جاتا، اس کی طرف منسوب ہو جاتا. اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی. تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور بہت سی چیزوں کی اصلاح میں وقت بھی لگا، ایک دم نہیں اصلاح کی گئی. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص نے اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ عتبہ سے ملتا جلتا تھا، اور پہلے وہ لونڈی جو تھی وہ عتبہ کے پاس تھی، پھر اس کے بعد وہ یعنی کہ زما کے پاس آ گئی. تو اب ہوا یہ کہ جب لونڈی زما کے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی اب یہ لونڈی جس کے پاس ہے، جس کے گھر میں بچہ پیدا کیا اسی کے پاس جائے گا. واضح مشابہت کے باوجود آپ نے بچہ سعد کو نہیں دیا بلکہ عبد بن زما کے حوالے کیا، اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ بچہ جہاں پیدا ہوگا یا جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا. غیر مسلم والدین کی وصیت پوری نہ کی جائے. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردن غلام آزاد کیے جائیں. چنانچہ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا. پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. باپ کفر کی حالت میں فوت ہوا اور ایک وصیت کر گیا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. ایک بیٹے نے 50 کی، دوسرا کرنے لگا تو اس نے سوچا اس طرح میں مشورہ کر لوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے. میرے بھائی ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 اس کے ذمہ باقی ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا اس لیے اس کو یہ سب کچھ پہنچے گا نہیں. تو مطلب کیا تھا؟ کرنے کا فائدہ نہیں، نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ نیکیاں ایمان کی حالت میں قبول ہوتی ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہر وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر چیز کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ نو. کیا ہر وصیت کو پورا کیا جائے گا؟ نو. کون سی وصیت کو پھر پورا کیا جائے گا؟ جو میڈ بائی مسلم اور ان اکارڈنگ ود شرعی رولز. اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی. اگر ڈاؤٹ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ کسی عالم سے رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کلیئر کٹ حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی، یا پھر ایسی سچویشن میں وصیت کرائی جاتی ہے کہ وصیت کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن ہڈن نقصان ہے کسی اور کا یا کسی کی طرفداری ہے اس میں، تو کیا حکم ہے کیا کیا جائے؟ بدل دیا جائے. مثلا ایک شخص خود فوت ہو گیا، باپ اس کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں، خود فوت ہو گئے. اب جو دادا ہیں وہ پوتوں کے حق میں وصیت کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے، لیکن وہ سب کو دینے کی بجائے صرف ایک کو ہی دیے جا رہے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں تو دادا وصیت کر سکتا ہے پوتے کے حق میں، لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہی سب کچھ دے رہا ہے اور باقی منہ دیکھ رہے ہیں. اس سے ان کے درمیان آپس میں بھی نفرت پیدا ہوگی. تو اس میں ظلم کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے. اس قسم کے ظلم کو بھی روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کسی کا سوال تھا. اگر کوئی مذاق میں وصیت کرے تو اس کو پورا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ دین کھیل تماشا نہیں ہے، اٹس اے سیریس تھنگ. مثلا بازو کا تو ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو دوسرا بھی ہنسی مذاق میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بھی میری طرف سے 100 بکرے قربان کر دینا، اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ مین اٹ، جسٹ ایز اے جوک. تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھ کے دے یا پراپر طریقے سے وصیت کرے. اس میں بھی آتا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. کسی نے لکھا ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا جبکہ اس کے آگے بھی بچے یعنی اس کے اپنے بچے بھی. جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس مرے ہوئے لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں، یہ صرف وصیت کی جائے گی. وراثت ملے گی یا وصیت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ٹھیک سمجھ گئے آپ. یعنی جو اس کا اپنا باپ ہو تو ان کی تو وراثت ان کو مل گئی، اسی لیے باپ کے باپ کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی، یعنی کہ دادا کی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی لے لی. اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس خاص کچھ نہیں تھا تو بچے ضرورت مند ہیں تو پھر اسی لیے تو وصیت رکھی گئی ہے کہ صلہ رحمی بھی کی جائے. سوال ہے، کافی کے سوال ہیں چونکہ میں بتا چکی ہوں تبھی ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا. اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کے بعد اس وصیت کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟
ومن خاف من موص جنفا او اثما، جنف یہی ہے نا ایک طرف کا فیوریٹزم، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے.